معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتداء رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے، دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، آج ہمارے اور آپ کی نسخہ ایک قسم کی بیماری ہے جسے حکماء حضرات بھی اور ڈاکٹر حضرات بھی نمونیا کہتے ہیں، جو کہ انسان کی پھیپھڑوں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ آج ہمارے اور آپ کی نسخہ نمونیا کے بارے میں ہے۔ انتہائی لاجواب، کارآمد اور آزمودہ نسخہ ہے۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں لکھا ہوا نسخہ اسکرین پر دکھاؤں گا تاکہ آپ آسانی سے اسکرین شاٹ لے سکیں اور وہ اجزاء ترکیبی پنسار والوں سے آسانی کے ساتھ طلب کر سکیں اور آسانی سے اپنے لیے خود بنا سکیں۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ معزز ناظرین، نمونیا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ تقریباً اکثر اوقات دائیں طرف کی پھیپھڑے پر حملہ کرتی ہے اور مریض کو بخار سا چڑھ جاتا ہے، اور ایسا بخار چڑھ جاتا ہے جس میں گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اکثر بخاروں میں گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن نمونیا کی بخار میں گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اگر میں زیادہ ڈیٹیل کی طرف جاؤں کہ نمونیا کیا ہوتا ہے، نمونیا کیسے پہچانی جاتی ہے، اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آج کل الحمدللہ لیبارٹریوں میں ٹیسٹوں کی سہولتیں موجود ہیں۔ میری ان باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا شروع کر دوں کہ نمونیا کی مریض کی قرورے کا شکل یہ ہوتا ہے، سرخی مائل سیاہ ہوتا ہے یا سیاہی مائل سرخ ہوتا ہے، یا نمونیا جب بخار میں یہ تکلیف ہو تو اس کو نمونیا کہتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھی ڈاکٹر حضرات ٹیسٹ کرا لیتے ہیں تو ٹیسٹوں میں صاف صاف آ جاتا ہے اور صاف صاف بتا دیتے ہیں کہ یہ بخار جو ہے یہ نمونیا کا بخار ہے۔ لیکن میں صرف یہاں تک عرض کرنا مناسب سمجھوں گا کہ نمونیا کا اگر وقت پر ازالہ نہ کیا جائے اور وقت پر اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے، ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے، خواہ وہ دیسی جڑی بوٹیوں سے ہو یا خواہ وہ ایلوپیتھک طرز علاج سے ہو، تو نمونیا سے ٹی بی بھی بن جاتی ہے۔ نمونیا جب زیادہ خراب ہو جائے تو اس سے ٹی بی بن جاتی ہے۔ ٹی بی جب بن جائے اور اس کا بھی کچھ وقت تک ازالہ نہ کیا جائے تو نمونیا سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، مریض ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے نمونیا میں یہ نصیحت کروں گا اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو، کہ نمونیا کی بیماری کو لائٹ نہ لیا جائے، بلکہ وقت پر اس کا ادراک کیا جائے، وقت پر اس کا ازالہ کیا جائے، وقت پر اس کا تدارک کیا جائے۔ تو معزز ناظرین، نسخہ پیش خدمت ہے۔ شنگرف 1 تولہ اور جے پھل 1 تولہ اور کرن پھل 1 تولہ اور درچینی 1 تولہ اور اکر کرخا 1 تولہ اور فلفل دراز 2 تولہ اور زنجبیل 2 تولہ۔ ان سب چیزوں کو باریک پیسیں اور اتنا باریک پیس لیں کہ مثل غبار بنا لیں، اتنا باریک پیس لیں کہ مثل غبار بنا لیں، یعنی کہ اتنا باریک پیسیں کہ آپ کا دل یہ مان لے کہ یہ واقعی اب اتنا باریک ہو گیا کہ اس سے زیادہ باریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا باریک پیس لیں یہ ادویہ۔ اس کے بعد 2 راتی سے 1 ماشا تک
مریض کو دن میں 3 بار کھلایا کریں، 2 راتی سے 1 ماشا تک مریض کو دن میں 3 بار کھلایا کریں۔ ہاں، اور اگر تکلیف زیادہ ہو تو ہر 1 گھنٹے کے بعد 2 راتی سے 1 ماشا تک کھلایا کریں۔ اور جب تکلیف میں کمی واقع ہو جائے، جب تکلیف میں کمی آ جائے تو دوائی کھلانے کا وقفہ بڑھاتے رہیں۔ جب تک کمی آتی ہے مرض میں تب تک دوائی کا وقفہ بڑھاتے رہیں۔ تو یہ درخواست میں آج ضرور کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ میری مہربانی کر کے میرے ویڈیوز کو شیئر ضرور کرتے رہنا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ ویڈیوز بہت سے لوگوں کے سامنے آ جائیں اور بہت سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ تجربہ شدہ نسخہ جات ہوتے ہیں، 100% رزلٹ اس کا آتا ہے۔ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے، کسی کی زندگی بن سکتی ہے، کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، کسی کی زندگی سنور سکتی ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے آپ کو اجر و ثواب ضرور ملتا رہے گا۔ تو یہ تھا آج کا نسخہ۔ انشاءاللہ ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔